الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا اخیر عشرہ جاری ہے۔ آپ حضرات کے سامنے شب قدر کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھی۔ آج کے درس میں شب قدر کی تعیین کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ شب قدر کون سی راتوں میں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کی اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہاں پر مشائخ کا اور علماء کرام کا اختلاف ہے کہ شب قدر کون سی رات میں ہے۔ بعض حضرات نے کہہ دیا سال میں کسی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور بعض حضرات نے کہہ دیا رمضان المبارک کے کسی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہہ دیا کہ شوال کے مہینے میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ خیر، لیکن زیادہ تر احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تاکہ ہمیں بتائیں کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اس تعین کو اٹھا لیا گیا، یعنی پہلے مجھے بتایا گیا کہ فلاں رات میں شب قدر ہوتی ہے، لیکن جب میں بتانے کے لیے آیا تو دیکھا دو شخص لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، ان کی نحوست کی وجہ سے اس برکت کو اٹھا لیا گیا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں لڑائی جھگڑے سے برکات اور انوارات ختم ہو جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑائی جھگڑے سے دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں افضل عمل نہ بتاؤں؟ نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل عمل۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آپس کا حسن سلوک ہے، یہ نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل عمل ہے، اور فرمایا کہ بدترین عمل کیا ہے؟ آپس میں لڑائی جھگڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندوں کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کے اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں سوائے مشرک کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح فرمایا ان لوگوں کے درمیان جن میں جھگڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال کو رکھ دیا جائے یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، یعنی ان کے اعمال کی قبولیت کو صلح پر موقوف کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شخص آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑا کریں اور آپس میں بولنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ 3 دن گزر جائیں وہ آپس میں کلام نہ کریں، تو فرمایا ان میں سے جو شخص مر گیا فرمایا وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جمعرات اور پیر کو بندوں کے توبہ کو پیش کیا جاتا ہے، استغفار کو پیش کیا جاتا ہے، اللہ توبہ کو بھی قبول فرماتے ہیں اور استغفار کو بھی قبول فرماتے ہیں، لیکن ان بندوں کے اعمال جن کے آپس میں جھگڑا رہتا ہے ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا یہاں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعیین کو اٹھا لیا گیا۔ یہ بہت بڑی نحوست ہے، جس گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے اس گھر سے برکات اور انوارات کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہو سکتی ہے تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں،
اگر ایک رات کو متعین کر دیا جاتا کہ اس رات میں شب قدر ہے تو ہم سب اسی رات میں عبادت کر لیتے اور باقی راتوں کو چھوڑ دیتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کی آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ رات آتی ہے تو رات صاف اور شفاف ہوتی ہے اور کھلی ہوئی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، ایسے کہ جیسے چاند جو ہے وہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جملہ علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شب قدر کی رات میں شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ نکلتا ہے، لیکن جب شب قدر کی رات آتی ہے اور پھر صبح ہوتی ہے تو شیطان کو سورج کے ساتھ نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور بعض اہل کشف نے یوں بھی لکھا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو کائنات روشن ہو جاتی ہے اور درخت اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پھر اسی لمحے اللہ کے حضور کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور عبدہ ایک صحابی ہے وہ فرماتے ہیں میں ایک رات جب کہ وہ شب قدر کی رات تھی میں سمندر پر گیا اور میں نے سمندر کے پانی کو چکھا تو وہ سمندر کا پانی بھی میٹھا ہو چکا تھا، یعنی اس سے یہ معلوم ہوا شب قدر کی رات میں سمندر کا پانی بھی انوارات اور برکات کی وجہ سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس چیز کا تعلق اہل کشف کے ساتھ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو یہ ساری چیزیں نظر بھی آئیں، لیکن جو ان راتوں میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی دعا بھی سکھلائی۔ فرمایا عائشہ یہ دعا مانگنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مولا آپ معاف کرتے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ مجھے بھی معاف فرما دیں۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت نے کہہ دیا، علامہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ شب قدر میں دعا مانگنا ہی افضل ہے، دعا مانگنا ہی افضل ہے۔ باقی عبادات سے سب سے اہم عبادت شب قدر کی وہ دعا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی جائیں۔ لیکن علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں دعاؤں کے ساتھ دیگر عبادات کو بھی شامل کیا جائے، جیسے کہ نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، درود پاک ہے اور نیک اعمال ہیں، دعاؤں کے ساتھ ان اعمال کو بھی شامل کیا جائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔